میرا ایمان ہے کہ پنجاب نے پنجابیت اختیار نہ کی تو وہ پاکستان کو بھی لے ڈوبے گا۔ پنجاب کے سابق وزیر اعلیٰ حنیف رامے کا یہ جملہ بلوچستان کے علاقے موسیٰ خیل میں بلوچ دہشت گردوں کی جانب سے پنجابی مزدوروں کو چن کر قتل کیے جانے پر یاد آیا۔ وہ پہلے اور آخری دانشور ہیں جنہوں نے پنجاب کا مقدمہ لڑنے کی کوشش کی۔ ان کی یہ تصنیف 1985 میں پہلی بار شائع ہوئی تو 5 کروڑ بے زبان پنجابی عوام کے نام انتصاب کے عنوان سے انہوں نے لکھا، اس معذرت کے ساتھ کہ میں نے یہ کتاب پنجابی میں نہیں لکھی، مگر شاید پنجاب کا مقدمہ مجھے اردو میں اس لیے پیش کرنا پڑا کہ پڑھے لکھے پنجابیوں نے پنجابی کو چھوڑ دیا ہے۔ اب 39 برس بعد پنجاب کے باسیوں کی تعداد بڑھ کر 12 کروڑ ہو چکی ہے، اور ان میں سے کم 7 کروڑ مجھ جیسے وہ غیر پنجابی ہیں جن کے آباء و اجداد پاکستان بننے سے پہلے یا بعد میں یہاں آ کر آباد ہوئے۔ غوری، ابدالی اور مغل نہ جانے کتنے ہی فاتحین نے پنجاب پر جلغار کی۔ شیر شاہ سوری نے تو لاہور کو تباہ و برباد کرنے کی خواہش کا برملا اظہار کیا، مگر فراخ دل پنجابیوں نے اپنے ہاں کسی قسم کے عناد، بغض، کینہ یا تعصب کو پروان نہیں چڑھنے دیا، سب کو خوش آمدید کہا۔ یہاں تک کہ دیگر صوبوں اور قوموں سے تعلق رکھنے والے افراد نے یہاں کر کاروباری معاملات پر اپنی گرفت مضبوط کر لی، مگر کبھی کسی پنجابی نے یہ گلہ نہیں کیا کہ پشتون، سندھی یا بلوچ ہمارے وسائل پر قابض ہو گئے ہیں، انہیں یہاں سے نکالا جائے، انہیں یہاں زمینیں خریدنے اور کاروبار کرنے سے روکا جائے۔ یہاں نہ کوئی قوم پرست جماعت ہے اور نہ قوم پرست رہنما۔ سندھ، بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے لوگ اپنی انفرادیت برقرار رکھنا چاہتے ہیں، اپنی تہذیب و ثقافت اور زبانوں سے جڑے رہنے پر اصرار کرتے ہیں، اور اس میں کوئی قباحت نہیں، مگر پنجاب کے لوگ پاکستانیت کے رنگ میں رنگے جانے کو ترجیح دیتے ہیں۔ یہ وہ واحد صوبہ ہے جو تقسیم ہندوستان کے وقت بٹوارے کا شکار ہوا، مگر پھر بھی یہاں کسی قسم کی تلخی، عداوت اور نفرت کا نام و نشان تک نہیں ملتا۔ پنجاب میں کبھی کسی کو علاقائی تعصب کی بنیاد پر قتل نہیں کیا گیا، مگر پنجاب کو مسلسل لاشوں کے تحائف بھجوائے جا رہے ہیں۔ اگر بلوچستان میں محرومیوں اور استحصال کا ذکر کریں تو پہلا فوجی آپریشن جنرل ایوب خان نے کیا، دوسری بار بڑے پیمانے پر کارروائی ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں کی گئی، تیسری بار مزاحمت کو کچلنے کی کوشش جنرل پرویز مشرف کے دور میں ہوئی۔ ان تینوں میں سے کوئی ایک بھی پنجابی نہیں تھا، مگر گالیاں ہمیشہ پنجاب کے حصے میں آئیں۔ آخر کیوں؟ اس بار نواب اکبر بگٹی کے نام پر ناحق قتل کیا گیا۔ نواب اکبر بگٹی کو جنرل پرویز مشرف کے دور میں مارا گیا۔ اس پر پنجاب کے لوگوں نے آواز اٹھائی، فوجی ڈکٹیٹر جنرل پرویز مشرف کے خلاف سنگین غداری کا مقدمہ چلا کر سزا سنائی گئی، مگر یہ کیسی نفرت ہے کہ پنجاب کے رہنے والوں کو شناختی کارڈ دیکھ کر بسوں سے اتارا جاتا ہے اور جانوروں کی طرح بے دردی سے قتل کر دیا جاتا ہے۔ وحدت کا درس دینے والے دانشوروں کا اصرار ہے کہ پنجابی اور بلوچ کی بات نہ کی جائے۔ دہشت گردوں کا کوئی مذہب، مسلک یا قومیت نہیں ہوتی، انہوں نے پاکستانیوں کو مارا ہے۔ کیوں نہیں ہوتی قومیت؟ اگر پاکستان کو نشانہ بنایا گیا ہوتا تو شناختی کارڈ دیکھنے کے بجائے بلا تخصیص فائرنگ کی جاتی، مگر تلخ حقیقت یہ ہے پنجابیوں کو چن چن کر مارا گیا۔ بغض میں لتڑے ہوئے کچھ لوگ یہ سوال کر کے بھام پیدا کرنے اور وکٹم بلیمنگ کی کوشش کر رہے ہیں کہ پنجابی مزدور بلوچستان میں لینے کیا جاتے ہیں۔ اس کی مثال ایسی ہی ہے کہ جیسے کسی خاتون کی آبرو ریزی پر ملزموں کے خلاف کارروائی کرنے کے بجائے ظلم کا شکار خاتون کو ہی کٹہرے میں کھڑا کر کے یہ پوچھنا شروع کر دیں کہ تم گھر سے نکلی ہی کیوں تھی، تمہیں وہاں جانے کی ضرورت کیا تھی۔ پنجاب کے ہر چھوٹے بڑے شہر میں ہر صوبے سے تعلق رکھنے والے لوگ جوتے پالش کرنے سے لے کر پلازے کھڑے کرنے تک ہر طرح کا کام کرتے ہیں۔ کیا کبھی ان سے کسی نے یہ سوال پوچھا؟ یہ جو جگہ جگہ کوئٹہ ہوٹل، پشاوری چائے خانے، افغان برگر اور سندھی بریانی کے بورڈ دکھائی دیتے ہیں، کیا کبھی کسی نے ان سے یہ سوال کیا؟ ایک طرف آپ اپنی استحصال کا رونا روتے ہیں، ترقیاتی کام نہ ہونے کا شکوہ کرتے ہیں، دوسری طرف جب سڑکیں بنانے کی کوشش کی جائے تو مزدور نہیں ملتے، پنجاب سے لوگوں کو لا کر آپ کی محرومیاں دور کرنے کی تگ و دو کی جائے
तो इन्हें चुन चुन कर कत्ल कर दिया जाता है। और फिर नहायत सफाकाना अंदाज में ये सवाल पूछा जाता है कि पंजाबी मज़दूर वहाँ करने क्या जाते हैं? आप तो बंदूकें उठाकर पहाड़ों पर चढ़ जाते हैं, हुनर सीखने की कोशिश नहीं करते। हज्जाम जैसे छोटे मोटे काम करने से आपकी शान में कमी आती है, क्योंकि आप तो सरदार हैं। इन हालात में अगर पंजाब के लोग आपकी खिदमत करने आए तो इनका खून बहाकर मेहमान नवाजी का हक अदा किया जाता है। एक लम्हे के लिए तसव्वुर करें, अगर पंजाब में ये सवाल होने लगे कि दीगर सूबों के लोग यहाँ करने क्या आते हैं, अगर यहाँ भी शाखसी कार्ड देख कर गैर मुकामी अफराद को कत्ल करने का सिलसिला शुरू हो जाए तो बात कहाँ तक जाएगी? मगर नहीं, ऐसा न कभी हुआ है और ना होगा। पंजाब के लोग कट जाएंगे, मर जाएंगे, मगर अपने भाइयों का खून नहीं बहाएंगे। मैंने हमेशा बलूचों के हक में आवाज़ उठाई है, पश्तूनों से होने वाली ज़्यादतियों पर कलमा हक कहा है, सिंधियों के हकूक़ की जिद्दोजहद में इनका साथ दिया है और आइंदा भी अपना फ़र्ज़ अदा करता रहूँगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि पंजाब के लोग आपके साथ खड़े हों तो फिर आपको भी इनके जुल्म के ख़िलाफ़ बोलना होगा। मैं समझता हूँ पंजाब ने हर मौके पर इसार और कुर्बानी का मुजाहरा किया, लेकिन इसका गलत मतलब लिया गया। अब वक्त आ गया है कि पंजाब का मुकदमा लड़ा जाए।